بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم چوتھے اتوار میں آپ کے سامنے ہیں۔ اب تک مسلسل 3 اتوار مکمل کر چکے ہیں، اور آج یہ چوتھا اتوار ہے سنڈے کلاس کا۔ اس طرح ہم ہر اتوار تمہارے سامنے حاضر رہیں گے۔ پیارے بچوں، تم جانتے ہو کہ ہم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ کی ترتیب پر دین اسلام کی بنیادی باتیں بیان کرتے آ رہے ہیں۔ آج دین کی بنیادی باتوں میں آسمانی کتابوں پر ایمان ہمارا عنوان رہے گا۔ اس کے بعد ہم مسلسل اپنے سلسلے کے مطابق 2 آیتیں، ان کی تشریح، 2 حدیثیں اور ان کی تشریح، اور نبیوں کے تذکروں میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، اخلاق میں نرم دلی اور دردمندی کا عنوان رہے گا، اور زندگی کے آداب میں لباس کے آداب بیان کریں گے، شریعت کے مسائل میں وضو کی سنتیں بیان کریں گے، اذکار میں سورہ اخلاص اس کا ترجمہ بتلائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان میں سوالات و جوابات کا سلسلہ رہے گا۔ اس کے بعد ہماری بات ختم ہوگی۔ یہ چوتھا سبق جس کا عنوان ہے سب سے پہلے دینی بنیادی باتیں، جن میں ہم آسمانی کتابوں پر ایمان سے متعلق اہم باتیں بیان کریں گے۔ پیارے بچوں، گزشتہ اتوار ہم نے فرشتوں سے متعلق اہم اور بنیادی باتیں بتلائی تھی۔ آؤ آج ہم ایمان مفصل دوبارہ پڑھ لیں اور اس کے معنی اور مطلب کو بھی سمجھ کر آگے بڑھیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ یوں ہے: ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر کہ ہر خیر اور ہر شر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں ایمان لایا اس بات پر بھی کہ مرنے کے بعد سب کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان کی تفصیلات سمجھنے کے بعد آج ہم تم کو ان آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں تفصیلات بتلا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کے انسانوں کی ہدایت اور ان کو سیدھی راہ بتلانے اور انہیں ایک اچھی اور سچی زندگی گزارنے کے لیے مختلف نبیوں اور رسولوں پر آسمان سے مقدس اور عظمت والی کتابیں اتاری ہیں، تاکہ ان کتابوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر وہ اس پر عمل کر سکیں اور اپنی اپنی قوموں کو بھی سمجھا کر انہیں سیدھا راستہ بتلا سکیں۔ پیارے بچوں، کیا تم جانتے ہو کہ وہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں جو مختلف نبیوں اور رسولوں پر اتاری گئیں؟ اگر تم نہیں جانتے تو آج ہم ان آسمانی کتابوں کے نام اور ان سے متعلق رسولوں کے نام بتلاتے ہیں۔ یہ آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ آسمانی کتابوں کی جو تعداد ہے وہ 4 ہے۔ اس کے علاوہ صحیفے ہیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے جو مختلف نبیوں پر نازل کیے گئے، لیکن مشہور جو آسمانی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے تورات وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ بچوں، تم نے نبیوں اور رسولوں کے واقعات میں یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر انہیں تورات عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل نامی قوم کی ہدایت کے لیے
یہ آسمانی کتاب اتاری گئی۔ تورات بھی عبرانی زبان میں نازل کی گئی، جس طرح یہ ہماری اپنی زبانیں ہیں، اردو، تیلگو، انگریزی، ملیالم، کنڑی وغیرہ وغیرہ۔ اس زبانے میں عبرانی زبان بولی جاتی تھی، اور عبرانی زبان ہی میں تورات نامی یہ آسمانی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ بچوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تورات میں بھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے؟ نبی کے اوصاف، نبی کی صفتیں تورات میں بیان کی جا چکی ہیں۔ دوسری کتاب، یعنی دوسری آسمانی کتاب زبور۔ زبور وہ آسمانی کتاب ہے جس کو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ قرآن مجید میں زبور کے بارے میں کہا گیا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ زبور بھی عبرانی زبان ہی میں نازل ہوئی، جیسے تورات نازل ہوئی۔ جس طرح ہم اردو، انگریزی وغیرہ بولتے ہیں، اس زمانے میں عبرانی زبان کی نام کی زبان تھی، اسی زبان میں زبور نازل کی گئی۔ تیسری آسمانی کتاب انجیل۔ انجیل وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ قرآن مجید میں بھی انجیل کا ذکر کیا گیا ہے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ہم نے ان کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی۔ انجیل سریانی زبان میں نازل کی گئی، جیسے یونانی اور لاطینی زبان ہے، ویسے ہی سریانی بھی ایک زبان ہے جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی۔ اب تو یہ زبانیں نہیں رہی۔ چوتھی آسمانی کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید وہ آسمانی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ کتاب بھی آخری، پیغمبر بھی آخری، امت بھی آخری۔ یہ امت محمدیہ جس میں ہمارا شمار ہے، یہ آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں اترے گی۔ محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، جو آج بھی دنیا کے مختلف عرب ملکوں میں بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں بھی عربی زبان کو خاص درجہ حاصل ہے۔ ہمارے دینی مدارس میں یہ زبان پورے اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ نحو اور صرف، عربی ادب، ظاہر بات ہے کہ یہ سب عربی زبان کے لیے قواعد والی کتابیں ہیں، گرامرس ہیں عربی زبان میں۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، 30، 7 منزلیں ہیں، اور 114 سورتیں ہیں۔ سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی 2 سورتیں ہیں، سورہ کوثر اور سورۃ الاخلاص، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بچوں، ان 4 آسمانی مقدس کتابوں کے علاوہ مختلف صحیفے بھی نبیوں اور رسولوں پر اتارے گئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، جس کا ذکر سورۃ الاعلی میں ہے، 30ویں پارے میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک بات تمہارے ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ ان تمام آسمانی کتابوں پر ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک ہی کتاب پر ہم سب کو عمل کرنا ہے، وہ ہے
قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس لیے کہ تورات، زبور اور انجیل اور وہ صحیفے جتنے کے جتنے تھے وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہے، اور جن جن نبیوں پر وہ اتری گئی تھی ظاہر بات ہے کہ اس میں ان کتابوں میں ترمیم کر دی گئی۔ ان پر ایمان ہمارا ہوگا کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، ان پر ایمان ضرور ہوگا، لیکن یہ کہ ہم ان پر عمل نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن ہے، یہ بات ابھی سے اپنے دل و دماغ میں رکھو کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے اتری ہے۔ اس قرآن مجید پر جہاں ایمان لانا ضروری ہے، وہیں اس کا تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اس قرآن مجید کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک اور ذمہ داری اہم یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے پیغام کو دنیا کے دیگر لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ بچوں، یہ بات یاد رکھو کہ یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی مقدس کتاب نہیں ہے، بلکہ دنیا جہاں کے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ اس لیے آج ہی سے ارادہ کرو کہ تم اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو گے، ترتیل کے ساتھ پڑھو گے، اس قرآن مجید کے معنی اور مطلب کو سمجھو گے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرو گے، اور قرآن مجید کے اس پیغام کو دنیا جہاں کے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تم عہد کرو کہ تم اس کتاب کا حق ادا کرو گے۔ پیارے بچوں، معمول کے مطابق ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ 2 آیتیں حوالے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش ہوں گی، 2 آیتوں کے 2 ٹکڑے، پھر 2 حدیثیں بیان ہوں گی۔ سب سے پہلی آیت، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت ہم کو عطا کی ہے، اس مال کی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ دینا چاہیے، کس کس کو زکوٰۃ دینا چاہیے، کس کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ طویل مسائل ہیں۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ یہ مسائل تم بڑی بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ پیارے بچوں، دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ایک پیارا مذہب ہے، اس مذہب کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی وقت ہمارے بارے میں کہا جائے گا کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے 10% مسلمان مت بنو، 20%، 30%، 40%، 50% مسلمان مت بنو، 100% مسلمان بنو۔ 2 حدیثیں اب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلی حدیث مسند احمد کی ہے۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو، مسرت ہو، اور اپنے برے کام سے تم کو رنج ہو، تو سمجھ جاؤ کہ واقعی تم مومن ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی اچھا کام کرنے پر دل میں خوشی محسوس ہو، تم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے، دل میں خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ فجر کی نماز ہو گئی، تم نے کسی کو صدقہ کیا، کسی کی ضرورت پوری کی، تمہارے دل میں خوشی محسوس ہوئی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے صدقے کا ایک کام لیا، تم نے قربانی کا فریضہ انجام دیا، تم کو خوشی ہو گئی، تم نے عمرہ کیا، دل میں خوشی ہوئی کہ عمرہ ہو گیا، مبارک، تم بھی خوش ہوتے ہو، دوسرے بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہر اچھے کام پر اگر دل میں خوشی محسوس ہو تو سمجھ جاؤ کہ واقعی تم ایمان والے ہو۔ اور اگر برا کام تم سے ہو جائے، برا کام کرتے نہیں، برا کام ہو جاتا ہے، اگر کوئی برا کام تم سے ہو جائے، تمہاری زبان سے کوئی غیبت نکل گئی، غیبت کے کچھ جملے نکل گئے، تمہاری زبان سے جھوٹ کا کوئی کلمہ نکل گیا، تمہاری زبان سے
کسی کی دل شکنی، کسی کا دل ٹوٹ گیا، تمہارے دل میں رنج ہو، تم کو افسوس ہو، سمجھ جاؤ کہ واقعی تم مومن ہو۔ یہ ہے پہلی حدیث کہ جب تم کو تمہارا اچھا عمل خوش کر دے، تم کو تمہارا برا عمل رنج میں مبتلا کر دے، تو فانت مومن، تم مومن ہو۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا مطلب ہے پیارے بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ ہمارے ماں باپ سے جتنی محبت ہمارے دل میں ہے، اس سے زیادہ محبت نبی کی ہو۔ ہمارے بچوں سے، ہمارے بھائیوں سے، ہمارے بہنوں سے، ہمارے دوستوں سے، ہمارے پڑوسیوں سے جتنی محبت ہمارے دل میں، اس سے زیادہ محبت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ جب پیغمبر کی محبت دنیا جہاں کی ساری چیزوں سے زیادہ ہو جائے گی تو ہم سچے اور پکے مسلمان کہلائیں گے۔ بچوں، سبق نمبر 4 لیسن نمبر 4 میں اپنے سلسلے کے مطابق دین کی اہم بنیادی باتیں 2 آیتیں 2 حدیثیں بیان کرنے کے بعد عموماً ہم ہر اتوار ایک نبی کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں۔ آج جس نبی کا تذکرہ ہم تمہارے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ 7 جگہ آیا ہے، 7۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کے لوگ لمبے تڑنگے تھے اور وہ بڑی طاقتور قوم تھی، ہمارے جیسے 5-6 فٹ کے نہیں، بہت لمبے تڑنگے تھے، بڑی طاقت والے تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے گھر بنا لیتے تھے۔ یہ قوم بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس قوم کو اپنی قوت و طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ یہ قوم یہ کہا کرتی تھی کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقت والا ہو؟ یہ قوم اپنی قوت و طاقت کی وجہ سے کمزوروں پر ظلم کرتی تھی، حق کی مخالفت کرتی تھی، رسولوں کو جھٹلاتی تھی، اور جو نصیحت کرتا تھا اور ان کی بھلائی چاہتا تھا وہ اس کے دشمن بن جاتی تھی قوم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور ان کو غرور کرنے سے، گھمنڈ کرنے سے منع کیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، مگر اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر قوم نے اور زیادہ شرارت کی۔ آخر کار اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب بھی آیا تو ایسا آیا، 7 رات اور 8 دن تک مسلسل تیز اور تند ہوائیں اور آندھیاں چلتی رہیں، زبردست طوفان آیا جس کے نتیجے میں قوم عاد جو بڑی طاقتور قوم تھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئی۔ پیارے بچوں، نبی کے تذکرے کے بعد معمول کے مطابق ہم اچھے اخلاق میں سے ایک خاص عنوان پر تھوڑی سی باتیں بیان کرتے ہیں، اور آج کا عنوان ہے اچھے اخلاق میں نرم دلی اور درد مندی۔ نرمی، اپنے دل کو نرم رکھنا، نرم رویہ اختیار کرنا، بات کریں تو پھول جھڑے، سختی سے بات نہیں، نرمی سے بات کریں۔
ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم نرم رویہ اختیار کریں۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے اور نرم رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نرم صفت رکھنے والے ہیں اور نرم دلی ہی کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں، اور جو شخص نرم دلی سے محروم ہے وہ گویا تمام بھلائیوں سے محروم ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2592۔ اگر ہمارے اندر نرم دلی کا جذبہ ہے تو ہم کمزوروں، یتیموں اور ضرورت مندوں پر رحم کریں گے، ورنہ یہ سب ہمارے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ ہمیں دوسروں پر رحم کرنا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں پر رحم نہیں کریں گے تو پھر دوسرے بھی ہم پر رحم نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر 7376۔ اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے۔ بچوں، زندگی گزارنے کے آداب میں سے آج ہم جس عنوان کو لے کر کچھ آداب بیان کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا لباس۔ لباس کے بھی آداب ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہے لباس پہن لو، مرد عورت کا لباس پہن رہا ہے، عورت مرد کا لباس پہن رہی ہے، جیسے چاہے پھٹے عجیب عجیب قسم کے کپڑے پہن رہے ہیں۔ ایک زمانے میں اچھا لباس پہنا جاتا تھا، آج ہر جگہ پھٹا ہوا لباس پہن رہے ہیں۔ لباس کے بھی آداب ہیں، یاد رکھو۔ ایسا فیشن بھی کیا فیشن ہے جس میں آدمی کو اللہ نے بہترین کپڑے دیے اور وہ اس کو پھاڑ کر پہن رہے ہیں۔ اور آج عجیب فیشن ہے کہ پھٹا ہوا لباس زیادہ قیمتی ہے اور اچھا صاف ستھرا لباس جو ہے وہ سستا ہے۔ اس لیے لباس کے آداب کو ذہن سے میں محفوظ رکھو۔ سب سے پہلے یہ کہ پاک صاف لباس پہننا چاہیے۔ پاک صاف لباس، گندے میلے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، پاک۔ دوسری بات یہ کہ لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھو۔ نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کی وجہ سے ہمارے کتنے عیب چھپے ہوئے ہیں، ہماری حیا باقی ہے، ہمارا وقار باقی ہے، ہماری عزت باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ لباس عطا کیا۔ تیسری بات ہے کہ سفید کپڑے پہننا چاہیے، جہاں تک ہو سکے سفید کپڑے پہن۔ چوتھی بات ہے کہ جمعہ کے دن نیا کپڑا پہننا چاہیے۔ نیا سے مراد اچھا دھلا ہوا صاف ستھرا، اور اگر نیا کپڑا ملتا ہے تو اور اچھی بات۔ پانچویں بات ہے کہ غیر مسلموں جیسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ ہمارا اسلامی لباس موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو لباس پہننے کا طریقہ سکھایا، خود لباس پہن کر بتایا کہ کس قسم کا لباس ہونا چاہیے۔ غیر مسلموں کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ چھٹی بات ہے کہ متکبروں جیسا لباس نہیں پہننا چاہیے، مغروروں کا لباس، قارون کا لباس، فرعون کا لباس، حامان کا لباس نہیں، انسانوں جیسا لباس پہنو، عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنے والا لباس پہنو۔ ساتویں بات ہے کہ لباس میں مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے۔ مرد مردانہ لباس پہنے، عورتوں کا زنانہ لباس پہنے۔ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ آٹھویں بات، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے۔ یہ جو لنگی پہنے، پینٹ پہنے، پیجامہ پہنے، شلوار پہنے، جو بھی پہنے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے مردوں کے لیے۔ نویں بات ہے کہ کپڑے پہننے میں داہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے، پہلے سیدھا ہاتھ، پہلے سیدھا پیر، سیدھی جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ 10ویں بات، گریبان میں بٹن لگانا چاہیے، بٹن کھلے ہوئے نہیں رہنا چاہیے، آج کل یہ بھی فیشن بن چکا ہے۔ 11ویں بات، کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے ابتدا کرنا چاہیے، اتارتے ہوئے پہلے بائیں جانب، پہنتے ہوئے پہلے سیدھے۔ اس کے بعد ہم شریعت کے مسائل بیان کرتے ہیں، اور آج شریعت کے مسائل میں وضو کی سنتیں بیان کرتے ہیں۔ وضو کی سنتیں یعنی وہ کام جن کے بغیر وضو ہو تو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، اور وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ کہ بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا چاہیے۔ یوں ہی چلے گئے وضو کر دیا، شروع کر دیا، نہیں، وضو کا طریقہ ہے کہ وضو میں پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ نیت کرنا چاہیے، میں وضو کرتا ہوں، نیت دل میں ارادہ کریں۔ تیسری بات یہ کہ پہلے 3 بار دونوں
हाथों को गट्टों तक धोना चाहिए, इस तरह दोनों भी हाथ धोएं गट्टों तक यहाँ तक। चौथी बात है कि मिसवाक करना चाहिए, मिसवाक भी सुन्नत है वजू में। पांचवी बात 3 मरतबा कुल्ली करना चाहिए, तीन मरतबा। छठी बात यह कि 3 बार नाक में पानी डालना चाहिए, साफ करना चाहिए नाक को। 7वीं सुन्नत यह है कि दाढ़ी का खिलाल करना चाहिए, दाढ़ी है तो उसको खिलाल करना चाहिए, अंदर तक पानी पहुंचे। 8वीं सुन्नत यह कि हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना चाहिए, हाथ और पांव की उंगलियों का खिलाल करना चाहिए ताकि अंदर तक पानी अच्छी तरह पहुंचे। 9वीं सुन्नत हर अज़ू को 3 बार धोना चाहिए, हर अज़ू को, जो भी अज़ू धोना है वज़ू में 3 बार। एक बार तमाम सर का मसाह करना चाहिए, मसाह यानी भीगा हुआ हाथ फेरना चाहिए, इस तरह फेरना चाहिए, ये मसाह कहते हैं इसको। और 11वीं सुन्नत है दोनों कानों का मसाह करना, ये दोनों कानों का मसाह करना चाहिए। 12वीं सुन्नत है तरतीब से वजू करना, यानी पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोया, फिर कुल्ली किया, फिर नाक में पानी डाला, फिर चेहरा धोया, फिर हाथ, इस तरह से। 13वीं सुन्नत है पै दर पै वजू करना, एक के बाद एक अजू सूखने से पहले दूसरा अजू। ऐसा नहीं है कि चेहरा धोया और जाके जो है कंप्यूटर पे बैठ गए, हाथ धोया उसके बाद जो है किसी साहब से मुलाकात करने के लिए जाए, फिर मसा किया और मसा करके जो है ना गाड़ी में बैठकर कहीं चले गए, फिर उसके बाद जाके जो है पैर धो लिए। ऐसा नहीं, पै दर पै एक के बाद पूरा मुसलसल वजू करना चाहिए। ये 13 थी वजू की सुन्नत है। उसके बाद है अज़कार नमाज। अज़कार नमाज में सना, सूरह फातिहा, सूरतुल फील पढ़ चुके हो, और आज सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए कि वो यानी अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसकी औलाद नहीं और नहीं वो किसी की औलाद है और ना कोई उसके बराबर का है। प्यारे बच्चों, एक बात हम यहाँ बताना चाहते हैं कि नमाज में हर रकात में चूंकि एक सूरत आपको पढ़नी होती है, कम से कम 10, 20, 15 सूरतें तो छोटी छोटी ही सही याद कर लो, कम से कम सूरह ज़ुहा से सूरह नास तक, या कम से कम सूरतुल फील से सूरह नास तक छोटी छोटी सूरतें तर्जुमे के साथ याद कर लो। नमाज पढ़ोगे तो दिल लगेगा, इस बात का पूरा लिहाज रखो। ये नहीं कि सिर्फ इन्ना आते ना कुल वल्लाह इन्ना आते ना, ऐसा नहीं, 10, 15, 20 सूरतें तो कम से कम हर मुसलमान बच्चे को याद रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम आज सबक के आखिर में सवालात करेंगे और जवाबात के लिए तुम तैयार रहोगे। 15 सवालात में से पहला सवाल, ईमान मुफस्सल में अल्लाह ताला पर ईमान के बाद किस पर ईमान का जिक्र है? दूसरा सवाल, ईमान मुफस्सल में फरिश्तों पर ईमान के बाद किस पर ईमान का जिक्र है? तीसरा सवाल, 4 आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं? चौथा सवाल, तौरात किस नबी पर नाजिल की गई? पांचवा सवाल, इंजील किस पर नाजिल की गई? छठवां सवाल, ज़बूर किस नबी पर नाजिल की गई? सातवां सवाल, कुरान मजीद किस नबी पर उतारी गई? आठवां सवाल, तौरात किस नबी पर उतारी गई? नौवां सवाल, ज़बूर किस नबी पर उतारी गई? तौरात किस जबान में उतारी गई? ज़बूर किस जबान में उतारी गई? इंजील किस जबान में उतारी गई? 10वां सवाल। 11वां सवाल, कुरान मजीद किस जबान में उतारी गई? 12वां सवाल, हूद अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया? 13वां सवाल, वजू की 4 सुन्नतें बयान के लिए। 14वां सवाल, लिबास के 3 आदाब बयान के लिए। 15वां सवाल, जो शख्स नरम दिली से महरूम है वो किससे महरूम है? इन तमाम सवालात की जवाबात को जहन में रखो और हमारी गुजारिश यह है कि बच्चे तमाम सवालात को लिखें, जवाबात भी लिखें ताकि तुम्हारे जहन में महफूज रहे। आखिरी गुजारिश के साथ हमारे अपने बच्चों से हम खुदा हाफिज कहते हैं, अल्लाह हाफिज कहते हैं। खुश रहो, खुश रहो, खुश रखो। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूँ। हमेशा खुद भी खुश रहो और अपने सामने वालों को भी खुश रखो। खुद भी खुश रहो, अम्मी को भी खुश रखो। खुद भी खुश रहो, अब्बा जान को भी खुश रखो। खुद भी खुश रहो, बहनों को भी खुश रखो। खुद भी खुश रहो, भाइयों को भी खुश रखो। खुद भी खुश रहो, मामू जान को भी खुश रखो, चाचा जान को भी खुश रखो। खुद भी खुश रहो, दादा जान को भी खुश रखो, दादी जान को भी खुश रखो। खुद भी खुश रहो, सबको खुश रखो। तुमसे सब खुश रहें, तुम खुश रहें, यही हमारी तुम्हारे से गुजारिश है। हमें खुशी होगी कि तुम खुश रहोगे, हमें खुशी होगी कि तुम खुश रखोगे। और हमारी एक गुजारिश कि संडे क्लास में
آنے کا سلسلہ باقی رکھو، دین کی اہم باتیں تمہیں معلوم ہوتی رہیں گی، اپنے دوستوں کو لے آؤ، بچیاں اپنی سہیلیوں کو لے آئیں، سنڈے کلاس میں شریک رہیں، سال بھر اگر تم سنڈے کلاس میں شریک رہو گے دین کی بیسکلی بہت سی باتیں تمہارے ذہن میں محفوظ رہیں گی، ان کا خزانہ تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ اسی بات کے ساتھ اللہ حافظ، پھر ملیں گے اگلے اتوار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔